بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی انسان کی اللہ کے سامنے شکایت نہ کرو اور تقاضا نہ کرو کہ یہ دے دے اور وہ دے دے، وہ دے تو اس کی مرضی اور نہ دے تو اس کی مرضی۔ اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے چلے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کر لو اور اگر چھین لے تو راضی ہو جاؤ۔ بس اگر آپ اللہ کے ہر حکم پر راضی رہنا سیکھ لو تو پھر تمہیں پہچان اور عرفان مل جائے گا۔ تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف رکھنے والا ہو۔ لوگوں نے ظالم کو دیکھ کر اگر اس کا ہاتھ نہ روکا تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب میں پکڑ لے۔ راز اسی کو ملتا ہے جو راز کو راز رکھنے کا فن سیکھ چکا ہو۔ سوال یہ نہیں ہے کہ راز کیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا تم راز کو راز رکھ سکتے ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم کوئی چیز اپنے اندر رکھ سکتے ہو۔ وہ جس نے خود کو مکمل سمجھا پھر وہ زندگی بھر کوئی کمال نہ کر سکا۔ جس بندے سے اللہ راضی ہیں اس بندے کی آنکھ سے آنسوؤں کا تعلق ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ سے توبہ انہی بندوں کا نصیب بنی جنہیں ان کے رب نے پاک کرنے کا ارادہ کیا۔ جب اللہ کچھ لے لے تو صبر کے ساتھ بہترین بدلے کا انتظار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹی نعمت لے کر بڑی نعمت سے صبر کرنے والے بندوں کو خوش فرما دیتا ہے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے نفس کو وہ چیزیں نہ دکھاؤ جو اسے پسند ہیں، کیونکہ نفس پھر صرف دیکھ لینے سے مطمئن نہیں ہوتا، وہ بہت آگے تک لے جاتا ہے۔ جس نے اپنی غلطی کا حساب نہ کیا تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو نیک ہو گیا اور ایک وہ بندہ ہے جس نے دوسروں کے ساتھ نیکی کی، دوسرے نے یقیناً پہلے کو مقام میں ہرا دیا۔ جس نے اپنے کردار کو نہیں سنوارا اس کا سب سے بڑا دشمن وہ خود ہے۔ جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسی لذت اور تسکین کا کیا فائدہ جسے لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ اللہ کو راضی کرنے کی خواہش نصیب ہو جائے تو باقی ہر خواہش سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کی ایک شرط ہے کہ اللہ کے حکم کی پناہ میں رہا جائے۔ کسی سے احسان کر کے اس سے بدلہ نہ چاہنا حقیقی احسان ہے۔ سچا مومن اللہ کے سوا کسی کی غلامی پر کبھی بھی آمادہ نہیں ہو سکتا۔ صبر وہ ہتھیار ہے جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا، اور وہ حفاظتی کلا ہے جسے کبھی کوئی پھاڑ نہیں سکتا۔ حالات اچھے ہوں یا برے، نیک ہوں یا بد، راہ کو تلاش کرو۔ صبر ایک وہ لذت ہے جس کا مزہ سدا باقی رہتا ہے۔ محبت کی کائنات محبوب کے جلوے کے سوا کچھ اور نہیں۔ رحمت کی تلاش بھی رحمت ہے اور رحمت کا انتظار بھی رحمت ہے۔ محبت کرنے والے کی نگاہ کا علاج محبوب کے چہرے میں ہے۔ اگر آپ دنیا سے توجہ ہٹا کر دین کی طرف لگا دیں تو آپ دیندار ہو گئے۔ جب عشق اترتا ہے تو خودداری اور عقل بوریا بستر سمیٹ لیتی ہے۔ دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلو۔ اگر تم اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اس لیے کہ تم پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہو۔ صبر کرو چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کائنات ان بندوں کی ہے جن بندوں کی ذاتی کائنات اللہ کی ہے۔ کسی سے تعریف اور داد کی خواہش مت رکھنا، نہ ہی کسی منصب کی کوئی طلب رکھو۔ جس کی کوئی طلب نہیں اس کی طلب اللہ ہے۔ انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، یہاں تک کہ شکل تو تبدیل ہو سکتی ہے لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ جس برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی اس سے چھلکا کرتی ہے، لہٰذا جو کچھ تیرے دل میں ہوگا وہی تیرے جسم کے حصے سے چھلکے گا۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ خیال اور عمل کا فرق کم کرنے سے خوف کم ہو جاتا ہے۔ اپنے حاصل اور حق میں فرق مٹ جائیں تو خوف مٹ جاتا ہے۔ وہ دولت مند جو کنجوس ہیں وہ نامراد ہوا، اور وہ غریب جو سخی ہیں وہ بامراد ہوا۔ جہاں سب راستے ختم ہو جائیں وہاں سے راستہ نکلتا ہے، اور جب اندھیرا گہرا ہو جائے تو وہاں سے روشنی پیدا ہوتی ہے۔ آج کل کامیابی کا ایک مقابلہ ہے۔ اپنے ماحول میں اپنے معاشرے کے مطابق سب سے آگے نکل جانا، اسی کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ مغفرت کمائی نہیں جاتی، مغفرت مانگی جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ میں آنسو ہیں۔ اپنے آپ کو سنبھالے رکھو، اس کو تلاش کرو، اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ اب بھی کھولنے کے لیے تیار ہے۔ رزق کے بارے میں شک میں رہنا اللہ کے راستے کی بڑی رکاوٹ ہے۔